علیکم، میں امداد سمروخ۔ گھڑی کے بعد معاملہ ہے 50 ارب روپے کے اسکینڈل کا، ڈاکے کا، جو عمران خان صاحب کے گلے کا پھندا بنتا جا رہا ہے۔ اور معاملہ ہے ایف کا، ایف بولے تو فیصل ووڈا، ایف فیصل نصیر، ایف فرا گوگی، ایف فواد چودھری، یا پھر ایف وہ ایف جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے معاملات خراب ہوئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ وہ ایف اب عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ اس ایف سے جتنا دور رہیں، اور ایف کے جو اثرات ہیں اس سے بچنے کے لیے جتنا بھی آپ ذرا حساب کتاب لگا کر کوئی صدقہ خیرات نکالیں اتنا بہتر ہے۔ اب عمران خان صاحب اس میں جڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ایف سے بچیں، چاہے وہ اپنے والے ایف ہوں یا پھر وہ ایف جن کو عمران خان صاحب نے خود سے اپنا دشمن سمجھا ہوا ہے، ڈکلیئر کیا ہوا ہے، دشمن بنایا ہوا ہے۔ فیصل ووڈا میدان میں آئے ہوئے ہیں ان دنوں۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود فیصل ووڈا صاحب کو سب سے بڑا سپر ہیرو سمجھتے تھے۔ اب فیصل ووڈا ایک ایک کر کے عمران خان صاحب کے جو معاملات تھے وہ سامنے لا رہے ہیں۔ گھڑی کا معاملہ ہے، گھڑی کے معاملے پر عمران خان صاحب نے جب اپنا کیا نام ہے ان کا، شاہ خانزادہ صاحب نے جیو پر پروگرام کیا، اور گھڑی خریدنے والے عمر اور اس کے بعد فاروق، اس میں بھی ایف ہے۔ عمر فاروق جب سامنے آئے، عمر فاروق ظہور، انہوں نے بتایا کہ جی گھڑی مجھے عمران خان صاحب کی جو تحفے والی گھڑی تھی وہ شہزاد اکبر کے ذریعے فرا گوگی میرے پاس لے کر آئی تھی، تو اس میں بھی ایف تھا۔ تو فرا گوگی میرے پاس لے کر آئی تھی، اور فرا گوگی نے مجھ سے یہ گھڑی جو ہے وہ اپنا $5 ملین ڈیمانڈ کی تھی، گھڑی کیے تھے گھڑی کے، لیکن $2 ملین میں، یعنی قالین والا معاملہ ہوا۔ 170 کروڑ روپے کی گھڑی تھی، اور 28 کروڑ روپے میں مجھے دے کر اور پیسے کیش لے کر، نقد لے کر چلے گئے تھے۔ اس معاملے پر فواد چودھری صاحب کو عمران خان صاحب نے میدان میں اتارا کہ فواد صاحب، آپ زلفی بخاری، شیری مزاری صاحبہ، آپ پریس کانفرنس کریں، آپ بیٹھ کر بتائیں۔ تو فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی، ڈھیلی ڈھالی پریس کانفرنس تھی، پریس کانفرنس میں جان نہیں تھی، فواد چودھری کہیں نظر نہیں آ رہے تھے اس پریس کانفرنس میں۔ تو پتہ چلا بعد میں اگلے دن کہ فواد چودھری صاحب جس عمر فاروق کو پہچان نہیں رہے تھے، جان نہیں رہے تھے، وہ والے جو عمر فاروق صاحب ہیں، ان کے ساتھ تو فواد چودھری صاحب کوئی بزنس انڈرسٹینڈنگ کی طرف چل رہے تھے، ان کے معاملات کوئی بہت اچھے تھے، یارانہ تھا، دوستانہ تھا۔ اور جس دن پروگرام ریکارڈ ہوا تھا، اور جس دن پی ٹی آئی کے لوگ یعنی پرسوں ٹویٹر پر یہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ رات 10 بجے ایک اور ڈرامہ آئے گا، رات 10 بجے ایک اور ڈرامہ آئے گا، ایڈوانس میں قوم کو ہوشیار کر رہے تھے کہ بھائی دیکھو ہمیں پتہ ہے ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، لہٰذا ہم بتا رہے ہیں کہ آج شام کو کپتان کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ہونے جا رہی ہے، کوئی نہ کوئی ڈرامہ ہونے جا رہا ہے۔ تو ادھر قوم کو یہ بتایا جا رہا تھا، اور ادھر فواد بھائی جو ہیں وہ عمر فاروق ظہور کو ترلے منتیں کر رہے تھے کہ یار دیکھ لیں، جانے دیں۔ بہرحال وہ پوری کی پوری ان کی کنورسیشن جو ہے وہ ساری کی ساری سامنے آ گئی، اور پھر فواد چودھری صاحب اس معاملے پر بولے نہیں۔ تو اب وہ جو خان صاحب تھے جنہوں نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جی میں تو اب انف از انف، بہت ہو گیا، یہ جیو، شاہ زیب خانزادہ، یہ ان کے ہینڈلرز، میں ان سب کو دیکھ لوں گا، نبڑ لوں گا۔ عمران خان صاحب نے ایک بار یوں بھی کیا تھا نا کہ اب میں دیکھ لوں گا، دیکھا ویکھا کیا تھا، نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے گئے تھے، تو عمران خان صاحب نے کہا میں دیکھ لوں گا ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ جی بسم اللہ، آ کر دیکھ لو، یہ ثبوت ہے، اب آپ نے دیکھنا ہے تو آ کر دیکھ لو۔ تو عمران خان صاحب کا وہ جو اعلان تھا کہ میں ان کے خلاف باہر مقدمات کروں گا، اس کے بعد آج عمران خان صاحب نے صحافیوں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، عمران خان صاحب نے خطاب شتاب بھی کیے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے وہ جو تھا نا چیلنج، وہ جو للکار تھی، اس میں اس طرح کی جان نہیں تھی، کیونکہ ایف آڑے آ گیا ہوا تھا۔ فواد چودھری صاحب کی جو کنورسیشن تھی عمر فاروق ظہور کے ساتھ، اس نے ظاہر ہے اب عمر فاروق ظہور تو اپنا حساب لے رہے ہیں، کیونکہ عمر فاروق ظہور کو تو شہزاد اکبر نے، اور یہ بات کوئی اس گھڑی کی کہانی سے بعد کی نہیں ہے، اس سے پہلے کی ہے۔ عمر فاروق ظہور عدالتوں میں گئے ہوئے تھے، ان کے اہلیہ کے جو ان کے ساتھ معاملات تھے وہ ان کے ذاتی معاملات تھے، لیکن اس میں بیچ میں ٹپکے تھے شہزاد اکبر صاحب نے جس طرح کا، صرف اس معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں جس طرح کا ایک گندا کردار ادا کیا وہ سامنے آ گیا۔ تو عمر فاروق ظہور کو تو وہ تو اس تاڑ میں تھے کہ کب یہ آئیں گے داڑھ کے نیچے، تو اب داڑھ کے نیچے آ گئے ہوئے ہیں۔ تو عمر فاروق ظہور کے ساتھ جتنی بھی کنورسیشن ہوئی انہوں نے شہزاد خانزادہ کو بھیج دی کہ بھائی میری کہانی جھوٹی نہیں ہے، یہ دیکھ لو، کھیلو اس کے ساتھ۔ اب عمر فاروق ظہور کا اپنا مفاد ہے، جرنلسٹ کا اپنا مفاد ہوتا ہے
کہ بھئی اگر میرے پاس کسی کی کرپشن کی خبر ثبوتوں کے ساتھ آتی ہے، میرے پاس کوئی بھی خبر آتی ہے، تو میں بطور جرنلسٹ میرا مفاد یہ ہے کہ وہ میری خبر بریکنگ ہو، میری خبر وجہ، میری خبر ڈسکس ہو. یہ صحافی کو یہی ملتا ہے. اور کیا ملتا ہے؟ باقی تو ٹھیک ہے، ہر چیز نصیب کی ہے، عزت بھی نصیب کی ہے. عزت بنانے کی انسان کوشش تو پوری کرتا ہے، دھن دولت بھی نصیب میں آتی ہے، انسان پوری کوشش کرتا ہے. لیکن جرنلسٹ کی سب سے بڑی لالچ جو ہوتی ہے، جو کور سے اپنے اندر سے صحافی ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی لالچ ہوتی ہے خبر. تو بھئی صحافی کو خبر مل رہی ہے، خبر کا فالو اپ مل رہا ہے. میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. ایک واقعہ یہ ہوا تھا، مختصراً بتاتا ہوں کہ صحافی کیا ہوتا ہے. مریم نواز صاحبہ کے اوپر عمران خان کی سسٹر نے، عظمیٰ ان کا نام ہے، انہوں نے الزام لگایا تھا کہ مریم نواز کی کہ گارڈوں نے، مریم نواز کی گاڑی نے مجھے ہٹ کرنے کی کوشش کی، مجھے تھریٹ کیا گلبرگ میں. مختصراً یہ کہ خبر چلی، ہر چیز ہوئی. میں نے ان کا عظمیٰ صاحبہ کا باقی صحافیوں کے ساتھ انٹرویو بھی کیا، ان کے ساتھ جو گفتگو میڈیا کرتا ہے وہ بھی ہوا. لیکن روزوں کے دن تھے، مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا، مجھے مطلب بے چینی سی ہو رہی تھی. میں نے کہا نہیں یار، یہ واقعہ، میں نے واقعہ جہاں ہوا وہاں کا پتہ پوچھا، ایڈریس پوچھا، وہاں جا کر پہنچ گیا. زولائی روڈ کے اندر کہیں وہ واقعہ تھا. جب میں وہاں پہنچا، وہاں پھر وہ جو مکان پتہ کیا کہ یہاں واقعہ ہوا ہے، تو ساتھ والوں نے کہا جی بالکل ہوا ہے. میں نے ساتھ والے جو کوٹھی تھی اس کے گارڈ سے پوچھا ہے کس کا ہے، تو انہوں نے جو نام لیا، وہ نام میں بھول گیا ہوں، وہ نام لیا اور پتہ، میں نے کہا کون صاحب ہے، تو انہوں نے کہا یہ زرداری صاحب کے مینیجر ہیں. میں نے کہا آصف زرداری کے مینیجر؟ انہوں نے کہا جی. تو میں نے کہا یہاں جو واقعہ، انہوں نے کہا ہاں جی کوئی آئی تھی، کوئی ان کی مہمان، میرا خیال ہے فریال تالپور آئی تھی، انہوں نے یہ کہا. خیر بعد میں نے وہ گھر کی ذرا نوک کیا، بیل چیل کی، پتہ چلا اندر سے جو گارڈ ہے ان سے پوچھا. انہوں نے بھی کہا کہ جی ہاں بالکل یہ زرداری صاحب کے مینیجر کا ہے، اور یہاں پر آج دوپہر کو فریال بھی آئی تھی. میں نے کہا گڈ. میں نے پھر پیپلز پارٹی کے ایک اور لیڈر کو فون کر کے، اس صاحب کا، ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، ان کو فون کیا. میں نے کہا جی یہ جو ہے یہ صاحب زرداری صاحب کے مینیجر، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا زرداری صاحب کے مینیجر ہیں. بات مور لگ گئی. میں نے خبر دے دی، میں 92 نیوز میں ہوا کرتا تھا. اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ خبر جھوٹی ہے. میں نے کہا نہیں خبر ٹھیک ہے. پھر کراچی سے ہمارے ہی چینل کے رپورٹر کے ذریعے اس کی تردید کروائی گئی. تو پھر میں تو جرنلسٹ ہوں نا، میں نے پھر کہا کہ ایسے تو نہیں ہوتا. پھر میں نے گاڑیوں کے نمبر نکلوائے، گاڑیاں کب بلاول ہاؤس سے چلی تھیں. کہا گیا کہ جی فریال تالپور تو تھی نہیں، وہ تو اسلام آباد میں. گاڑیاں کب چلی تھیں، وہ گاڑیاں کب پہنچی تھیں، اس کے بعد ان گاڑیوں کا ٹائم کیا تھا، موٹر ویز کا جو ہوتا ہے لاہور سے نکلنے کا، موٹر وے پر راوی کراس کرنے کا، وہ سارا کچھ دیا. پھر 9 بجے کے بلیٹنز میں نے وہ بریکنگ کی. پھر فائنلی مجھے فون آیا کہ کیا چاہتے. میں نے کہا یار مطلب میں رپورٹر ہوں، میں نے خبر چلا دی، آپ اگر اس خبر کو جھوٹا جتنا کرو گے اتنے میں ثبوت سامنے لے کر آؤں گا. تو شاہ زیب خانزادہ کو کہا گیا کہ شاہ زیب خانزادہ بول رہا ہے جھوٹ. تو صحافی کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے کہ یار آپ اپنا موقف دے دیں، بات ختم. جھوٹ انہوں نے پھر آگے سے عمر فاروق ظہور جو اس کو ثبوت دیتے گئے، وہ پیش کرتے، وہ چلاتے گئے. تو عمران خان صاحب، اب مجھے نہیں لگتا، میں نے پہلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ خان صاحب نہیں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے مقدمہ کریں گے. اگر کریں گے تو بڑی بات ہے، کر لیں، لیکن چیزیں جو ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں، بہت صاف پڑا ہوا ہے سب کچھ سامنے کہ بھئی کیا ہوا تھا. اب ظاہر ہے جو بندہ دبئی میں بیٹھ کر یہ دعویٰ کر رہا ہے اس کے پاس کچھ تو ہوگا. پی ٹی اے والے یہ کھیل رہے ہیں کہ جی کوئی ویڈیو ہوگی وہاں، ہو سکتا ہے وہ چیزیں بھی قسطوں میں وہ لے کر آ جائیں، جس طرح عمران خان صاحب قسطوں میں کھیلتے ہیں. تو بہرحال جو معاملہ ایک تو یہ ہے نا گھڑی والا معاملہ. دوسرا معاملہ 50 وہ جو کل کہہ رہے تھے نا پی ٹی آئی والے کہ جی عمران خان کے لیے نکلی بھی تو ایک گھڑی. تو میں نے گزارش کی تھی کہ گھڑی تو بہت چھوٹا اسکینڈل ہے، چیپ حرکت ہے. اسکینڈل چھوٹا ہے، چیپ حرکت ہے. چیپ حرکت اس لیے ہے کہ چوری کی ہے یار، چیپ حرکت اس لیے ہے کہ چھپائی ہے، چیپ حرکت اس لیے ہے کہ تحفہ بیچا ہے. گھٹیا حرکت جس کو کہتے ہیں، گھٹیا حرکت ہے. پیسے کے حساب سے چھوٹا اسکینڈل ہے، لیکن اخلاقی طور پر تباہی ہے. آپ ایک بندہ ہے صاحب کا وزیر اعظم ہے، جو ہیرے جو ہے گھڑی اس میں پین میں لگے ہوئے ہیرے ہوں، ان ہیروں کی قیمت جو ہے 500 200 روپے لگا کر اس کے حصے اس حساب سے پیسے ادا کرتا ہے اور پھر پتہ نہیں کتنے کے بیچتا ہے. تو یہ گھٹیا حرکت ہے نا. تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ واقعی یہ کوئی بڑا اسکینڈل نہیں ہے. اسکینڈل تو بڑا ہے عمران خان صاحب کے لیے، 50 ارب والا، ملک ریاض والا. فیصل ووڈا صاحب ایف عمران خان صاحب کو ان کے جو بھی نجومی ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ ایف سے بچ کے رہنے کا. آپ پہلے عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا نا این میں رہنا ہے آپ نے. این سے عمران خان، این سے اپنا عمران اسماعیل، این سے عارف علوی، پھر این سے عثمان بزدار،
پھر اینڈ سے عبد القیوم نیازی، وہ وزیر اعظم جو بنایا تھا کچھ دنوں کے لیے، جنہوں عمران خان صاحب نے پیسے لیے یا جو بھی ہے پتہ نہیں، اے ٹی ایم کے طور پر استعمال کیا ان کو، سردار الیاس تنویر کو، اور وزیر اعظم بنا دیا۔ وہ سن کر کے نیازی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی نیازی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں نیازی تو میں شاعری میں تخلص رکھتا ہوں، قبیلے کا نیازی نہیں ہوں۔ لیکن بہرحال خان صاحب ان کو حساب کتاب لگوا چکے تھے اور وزیر اعظم ان کو بنا دیا۔ تو اس طرح اب عمران خان صاحب کو کہا جاتا تھا کہ این آپ کے لیے نیک شگون ہوگا، اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایف آپ کے لیے بدشگون ہے۔ میں عمران خان صاحب کو ان کے رجومی بتا رہے ہیں، اور اکتوبر 2021 سے حساب کتاب لگا کر عمران خان صاحب کو بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب اب ایف سے ذرا احتیاط کرنی ہے، اب ایف آپ کے کسی کام کی نہیں ہے، ایف سے آپ کو نقصان ہی ہونا ہے۔ فیصل ووڈا صاحب بھی ایف ہی ہے بھائی، اب ایف مینز فے۔ اچھا، اب فے سے فیصل ووڈا صاحب، تو فے سے فیصل ووڈا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے ان کو نیب نے تحقیقات کے لیے بلایا، گواہی کے طور پر بلایا، گواہ کے طور پر، کیونکہ ملک ریاض کو جو 50 ارب روپے قومی خزانے سے معاف کروائے گئے تھے، اس میں وہ کابینہ سے بند لفافے کی منظوری لی گئی تھی، جس پر شیریں مزاری نے پوچھا تھا کہ جی لفافے میں کیا ہے، خان صاحب نے کہا تھا جو بھی ہے مطلب تو کی لگنی ہے بھائی، ایسے ہی کہا ہوگا نا، مطلب اگر مرد ہوتا تو اس کو کہا تو ماما لگتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا، تو ان کو کچھ کہا ہی ہوگا، عمران خان صاحب کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، کچھ کہا ہی ہوگا، لیکن عمران خان صاحب نے ان کو چپ کرا دیا تھا۔ بعد میں جب یہ حکومت آئی، اس حکومت نے آ کے وہ بند لفافہ کھولا، کیوں یہ کابینہ کی ملکیت تھا، کھولا تو پتہ چلا کہ جی ملک ریاض کے ساتھ معاہدہ ہے، قومی خزانے کا 50 ارب جو پاکستان میں واپس آنا تھا، ملک ریاض کے اوپر ثابت ہوا تھا کہ اس نے پاکستان سے چرا کر لندن بھیجا ہے، برطانیہ بھیجا ہے، وہ انہوں نے ملک ریاض کو واپس کر دیا تھا اور ایڈجسٹ کروا دیا تھا ملک ریاض کے اوپر جو ریاست پاکستان کے پیسے کراچی کے بحریہ ٹاؤن کی مد میں سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق جرمانے میں ادا ہونے تھے، اس میں ایڈجسٹ کروا دیے۔ تو فیصل ووڈا صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے، نیب نے ان کو طلب کیا ہوا تھا، پریس کانفرنس کر کے فیصل ووڈا صاحب نے کہا ہے کہ جی ساری کابینہ میں یہ سوال شیریں مزاری نے اور میں نے اٹھایا تھا، اور فواد چودھری نے بھی یہ بات کی تھی، شہزاد اکبر نے بریفنگ دی تھی، اور میں نے عمران خان صاحب کو کئی بار کہا تھا کہ شہزاد اکبر سے بچیں، یہ پاکستان سے فرار ہو جائیں گے، پاکستان سے بھاگ جائیں گے، میں نے کئی بار عمران خان صاحب کو کہا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کابینہ کے اجلاس کو شہزاد اکبر نے دھوکہ دیا یا معاملہ کچھ اور ہے، مگر جو فیصل ووڈا ہے وہ یہ گواہی دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ جی میں عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بننے جا رہا میں، اور میری سیاست تحریک انصاف کے ساتھ تھی، تحریک انصاف کے ساتھ ختم ہوگی، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ لانگ مارچ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے لوگ جو لانگ مارچ میں عمران خان صاحب کے ہیں، اس سے زیادہ لوگ تو میرے ملازم ہیں۔ بہرحال وہ ٹاؤنٹ بھی کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو 2/3 میجورٹی کا اتنا زوم ہے کہ آپ کو مل جائے گی تو پھر لانگ مارچ کیوں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال تو اب خان صاحب کو فیصل ووڈا صاحب نے وہ جو ایک چاہیے تھا نا حکومت کو، نیب کو ثبوت عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی، ذہن میں رکھیے نیب کی جو ترامیم ہوئی ہیں نا، ان میں 50 کروڑ سے نیچے کی کرپشن جو ہے وہ نیب کے زمرے میں نہیں آئے گی، اوپر والی آئے گی، یہ 50 ارب سے زیادہ کی ہے، اور یہ براہ راست قومی خزانے کے اوپر ڈاکہ ہے۔ تو لہٰذا اس میں اب یہ ریفرنس بنے گا، نیب نے طلب کیا ہے، فیصل ووڈا کی گواہی آ گئی ہے، تحقیقات ہے، ثبوت کافی سارے پڑے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ پڑے ہوئے ہیں، وہ جو نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کا فیصلہ پڑا ہوا ہے۔ تو لہٰذا فیصل ووڈا جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے پروانے کے لیے جو ثبوت چاہیے تھا نیب کو، وہ دے کر آ گئے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو نیب ظاہر ہے سپریم جو ترامیم کے مطابق پھر عدالتی آرڈر چاہیے ہوگا، تو نیب عدالت سے آرڈر شارڈر لے کر گرفتار نہ بھی کرے تو عمران خان صاحب کی طلبیاں اب شروع ہو جائیں گی۔ وہ جو نیب میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر تفتیش کی جاتی تھی، ہو سکتا ہے اس معاملے پر JIT بنے، یا ہو سکتا ہے ملک ریاض کا معاملہ ہے، معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے، لیکن بہرحال ایک کہانی تو یہ ہے۔ اب اس میں ایک ایف، وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ ایف عمران خان صاحب کو اب اس سے دور رہنا ہوگا۔ ستارے عمران خان صاحب کے گردش میں ہیں، نومبر کی 15 سے آج 17 ہے، اور عمران خان صاحب دن بدن ظاہر ہے پیچھے جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی زندگی میں فراغ ہوگی، ان کی ظاہر ہے زندگی میں آنے سے مطلب یہ نہیں ہے کوئی اور بات، لیکن فراغ ہوگی عمران خان صاحب کی اہلیہ کی سہیلی۔ عمران خان صاحب کی دیانتداری کا جتنا بت تھا وہ عمران خان صاحب کے اقتدار میں آنے کے دوسرے تیسرے دن ہی ٹوٹ گیا تھا فراغ ہوگی کی شکل میں۔
عمران خان صاحب نے فرح گوگی کی سہیلی جو ہیں سہیلی فرح گوگی کے جو شوہر ہیں احسن گجر، ان کے ذریعے پاک پتن کے ڈی پی او کو بےعزت کروا کے نکال دیا، تو پتہ چل گیا کہ عمران خان صاحب عام حکمرانوں سے بھی گئے گزرے نکلیں گے۔ فرح گوگی کے قصے، کرپشن سب سامنے آ گئے۔ اچھا، اب فواد چودھری صاحب کے اسکرین شاٹس میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ فیض حمید صاحب، ایف سے فیض حمید صاحب، فیض حمید صاحب کا معاملہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ DGISI رہے۔ اکتوبر 2021 میں 6 اکتوبر کو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے جنرل ندیم انجم صاحب کا، عمران خان صاحب رجسٹ کرتے ہیں اور آرمی چیف اب یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر عمران خان صاحب کے ساتھ تلخی ہوئی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ۔ عمران خان صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ایک تو اس معاملے پر اور دوسرا یعنی فیض حمید صاحب کے معاملے پر، اور دوسرا عثمان بزدار کے معاملے پر خراب ہوئے تھے، گڑبڑ ہوئے تھے۔ اچھا، فرح گوگی ہو گئی، فیصل نصیر ہو گئے، فیصل ووڈا ہو گئے اور فواد چودھری ہو گئے۔ یہ تو ہو گیا نا فواد چودھری صاحب کے اسکرین شاٹس۔ فروغ نسیم صاحب پہلے گواہی دے چکے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو تھا وہ قاضی فائز عیسیٰ، وہاں بھی فائز عیسیٰ وہاں بھی پنگا کیا عمران خان صاحب نے، وہ بھی گلے پڑا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے خلاف ریفرنس جو تھا وہ جو ہے وہ میری مرضی کے بغیر منوایا گیا تھا، میرا اس میں کوئی مشورہ نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ بشیر میمن والا معاملہ، اس پر بھی گواہی دے چکے ہوئے ہیں کہ بشیر میمن کو جس طرح بند کیا گیا تھا واش روم میں اعظم خان نے، اور عمران خان جو ان سے ناجائز مطالبات کر رہے ہیں، تو اس پر بھی وہ گواہی دیتے رہے ہیں۔ تو مزید جتنے بھی PTI میں ہیں، کھنگال نے عمران خان صاحب کے آس پاس جتنے بھی ہیں، خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ ان سب سے دور رہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے فواد بھائی کتنا ایک قریب ہوتے ہیں، یا کل فواد صاحب کے اسکرین شاٹس کی بنیاد پر، وہ جو چیٹ ہے ان کی عمر فاروق ظہور سے، اس کی بنیاد پر عمران خان صاحب کہہ دیں کہ ہمارا فواد چودھری سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ کہہ دیں۔ عمران خان صاحب وقت آنے پر اپنے قریبی سے قریبی رشتے کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں اگر وہ رشتہ عمران خان صاحب کے لیے بوجھ بن رہا ہو، یا اس رشتے کو عمران خان صاحب کو نبھانا پڑ جائے تو وہ نبھاتے نہیں ہیں، ٹھکرا کر چلے جاتے ہیں۔ تو ایف سے عمران خان صاحب کو بچنے کا کہا گیا ہے۔ اب دیکھیں ایف عمران خان صاحب کے پیچھے ہے، بچ پاتے ہیں نہیں بچ پاتے، وقت بتائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔